جی واللہ خیر الرازقین، اور اللہ رازقین میں سب سے بہتر ہے، رازقین کا بہتر۔ اب یہ ان الفاظ کو، ان کمبینیشنز کو پہلے دیکھتے ہیں، پھر ذرا ہم جا کے تھوڑی سی ان پٹ جو ہے مجاہد صاحب سے لیتے ہیں، ان کی اس پارٹ پہ اگر کوئی ان پٹ ہو، اور عاصم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی کوئی چیز اس میں اگر کوئی سیکھنے کی ہمیں ملتی ہے تو وہ بھی لیتے ہیں۔ پہلی چیز تو دیکھیے اس میں عند اللہ، عند اللہ کیا ہے؟ عند اللہ، عندہ کا مطلب ہم نے پڑھا تھا پاس، یہ کون سا خاص اسم ہے؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ ظرف کہتے ہیں فیصل۔ جی جی بالکل بالکل، ظرف ہے۔ ظرف وہ اسم ہے جو کسی یعنی جگہ کو یا کسی وقت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، خاص قسم کا اسم ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ اور جب یہ کسی لفظ کے ساتھ مل کے آ رہا ہوتا ہے، یہ مرکب اضافی کا کمبینیشن بنا رہا ہوتا ہے۔ تو عند اللہ ہی مرکب اضافی کا اگر کمبینیشن ہے تو پھر آپ کو دوسرا اسم جو ہے وہ حالت جر میں ملے گا، جیسے اللہ کا ورڈ جو ہے وہ حالت جر میں نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، من اللہوی اور من التجارتی، یہ دونوں تو مرکبات بڑے واضح ہیں، یہ مرکب جاری بن رہے ہیں، دونوں میں حرف جر آ رہا ہے پہلے، آسان ہے۔ خیر الرازقین کیا ہے؟ خیر الرازقین پہ غور کیجئے، کیا بنتا ہے؟ کون سا مرکب بنتا ہے یہ؟ اضافی ہونا چاہیے۔ مرکب اضافی ہونا چاہیے، اس کی کیا وجہ لگ رہی ہے جی آپ کو؟ مرکب اضافی کیوں آپ اسے کہہ رہے ہیں جاوید صاحب؟ رازقین میں سے بہتر میں کا یقین رازقین نہیں میں آیا، سے بہتر۔ کا یقین نہیں شیخ صاحب آیا۔ یہ مبتدا یہ مبتدا سر اور وہ مبتدا مضاف مضاف اور مضاف الیہ۔ جی اگر مرکب اضافی ہے تو پھر تو مضاف مضاف الیہ بالکل وہ تو ہوں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں کون سی سر نشانی رازقون نظر آ نہیں آ رہی ہے؟ رہا، سر رازقون نہیں رازقین آ رہا ہے۔ رازقون نہیں آ رہا، رازقین آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رازقین جو ہے وہ تو حالت نصب بھی ہو سکتی ہے، حالت جر بھی ہو سکتی ہے نا، تو لیکن چلیں ایک کلو ہمیں مل گیا کہ یہ ہے یا حالت نصب میں یا حالت جر میں۔ پہلے والا اسم جو ہے اس کو دیکھ کے بھی کچھ گیس کر سکتے ہیں ہم، اصل میں زیادہ گیس ہم وہیں سے کریں گے۔ خیر، لفظ خیر دیکھیے، یہ لفظ خیر جو ہے یہ بغیر الف لام کے اور بغیر تنوین کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مرکب اضافی میں جو مضاف ہوتا ہے، جو پہلے والا اسم ہوتا ہے، وہ بغیر الف لام کے بغیر تنوین کے مل جاتا ہے ہمیں، وہاں سے ہمارا یعنی ہم اس کو زیادہ اس کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر پہلے والے اسم میں یہ دو چیزیں ہوں اور دوسرا اسم جو ہے وہ حالت جر میں ہو تو بس پھر یہ مرکب اضافی ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے۔ تو خیر الرازقین، اچھا مطلب کے اندر اکثر ہمیں کا کے کی مل جاتا ہے اپنی زبان میں، لیکن کبھی کبھار نہیں بھی نظر آتا۔ سب سے بہتر رزق دینے والا، تو یہاں پہ خیر الرازقین جو ہے یہ مرکب اضافی کا کمبینیشن بنا رہا ہے، مضاف اور مضاف الیہ کا کمبینیشن یہاں پہ بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی پرابلم تو نہیں، کوئی شک تو نہیں ہے نا کسی کو؟ اچھا اب اس کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں مرکب اضافی کی طرح تو کیا بنے گا؟ رازقین کا بہتر، رزق دینے والوں کا بہتر، یا آسان الفاظ میں رزق دینے والوں میں بہتر، کیونکہ کا لفظ جو ہے وہ اتنا سوٹیبل نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے؟ تو آپ وہ ریلیشن شپ تو بن گیا نا دونوں کے درمیان،
بہتر ان میں سے جو رزق دینے والے ہیں، یعنی دونوں کے درمیان ایک تعلق تو بن گیا دونوں الفاظ کے درمیان. تو مرکب اضافی جو ہے بیسیکلی کیا کرتا ہے، دو الفاظ کے درمیان تعلق کریٹ کر رہا ہوتا ہے، دکھا رہا ہوتا ہے. کا کے کی کا معنی نارملی پیدا کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار وہ معنی ہم اپنی زبان کے اندر ہمیں اس طرح سے نظر نہیں بھی آتے، لیکن تعلق مل جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب یہاں پہ ہم ان دو آیات پہ تھوڑی سی انپٹ لے لیتے ہیں عاصم صاحب سے. عاصم بھائی آپ ہیں موجود؟ اگر آپ کی کوئی اس میں کوئی ایسی چیز ہو جو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہو، کوئی نئی چیز. سر ٹھیک ہے، آپ نے جو ایکسپلین کیا وہ ٹھیک ہے، بس یہ کہ شاید آپ نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ جو کل کے بعد جب ہم ترکیب کرتے ہیں تو پھر وہ قول مقولہ کی اس کے صورت میں کرتے ہیں. یہاں پر ہم کل کو فعل مان لیں گے اور ما عند اللہ خیر، ما کو مبتدا مانیں گے اور خیر اس کی جو ہے نا وہ خبر ہوگی، عند اللہ متعلق ہو جائے گا. یہ جب سارا کمپلیٹ کریں گے ہم تو وہ پھر کل جو کو فعل ہے اس کا مقولہ مان کے ہم جو ہے اس کے جملے کو تجارتن تک جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے. نیچے والا جملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ الگ ہے. اور باقی سر آپ نے ٹھیک کیا، وہ جیسے آپ نے نیچے بھی بتا دیا کہ اضافی کے کیس میں ہمیں زیادہ جو ان پٹ مل رہی ہوتی ہے وہ مضاف سے مل رہی ہوتی ہے. اگر الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، تو زیادہ یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ مضاف علیہ کی ترکیب بن رہی ہوگی. مزید کنفرم ہو جاتا ہے جب ہم اس سے اگلا دیکھتے ہیں. اگلا اگر وہ مجرور آ رہا ہے تو پھر کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ مضاف علیہ کی ترکیب ہے. باقی ٹھیک ہے بالکل سر. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ایک چیز عاصم صاحب نے ریفریش کر دی. ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ کل ایک خاص فعل ہے، قال یقولو جو ہے یہ خاص فعل ہے. نارملی ہم فعل میں فاعل اور مفعول کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، فعلیہ جملے میں فعل، فاعل اور مفعول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو یہ کل کا فعل ہے، جب یہ کسی جملے میں آتا ہے، جب یہ کوئی جملہ بنا رہا ہوتا ہے، تو اس میں ہم فعل کے ساتھ مقول وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، مقولہ اسے کہتے ہیں کہ بات کیا کی گئی ہے. کل کا مطلب ہے، یا قالا کا مطلب ہے اس نے کہا. تو اس فعل کے ساتھ ہم فاعل اور مفعول کی بجائے جو چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ کہا کیا گیا. تو اس میں مفعول نارملی ہم نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے، یعنی اس میں ہم نارملی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بات کیا کی گئی. تو یہ ایک تھوڑی سی اسپیشل چیز ہے اس فعل کے بارے میں. اس کو مقولہ کہا جاتا ہے کہ بات کیا کی گئی تھی جملے کے اندر، پھر ہم مقولہ کی ٹرم جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. یہ ایک چیز ہے، پیچھے بھی بریفلی اس کا ذکر ہم نے کیا تھا، آج پھر تھوڑا سا اس کا ذکر آ گیا. اس کو آگے پھر کبھی آئے گا تو اس کو پھر ریفریش کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا، الیاس صاحب نے ایک دفعہ شیئر کیا تھا، آئیڈیا بھی دیا تھا کہ ہم جو آیتیں پڑھیں ہم اگر اس کی تفسیر جو ہے وہ تھوڑی سی پلے کر لیں، یا اس کے بارے میں کوئی صاحب اگر بات کر لیں، اس تفسیر کو اگر سن کے وہ کوئی سنی ہو کسی نے اور وہ شیئر کر لیں، تو وہ بھی ایک کوئک طریقہ ہو سکتا ہے آیات کو سمجھنے کا، ان کے مطلب کو، ان کی تشریح کو سمجھنے کا. تو اگر کوئی اس بارے میں شیئر کرنا چاہیں تو پلیز، اگر کسی نے اس بارے میں شیئر کرنا ہو تو پلیز شیئر کر سکتے ہیں. الیاس صاحب بھی کر سکتے ہیں، یا کوئی اور صاحب بھی اگر جنہوں نے پڑھا ہو. اور اسی طرح مجاہد صاحب، اگر آپ کے پاس کوئی ہے چیز جو آپ گرامر کے اعتبار سے شیئر کرنا چاہیں یہاں پہ، تو پلیز آپ بھی شیئر کیجئے. یہ صورت جمعہ کے بارے میں جی کیسر خان عرض کر رہا ہوں. جی اس میں کیسے جو صاحب؟ جمعے کی آذان اور تجارت و خرید و فروخت کے بارے میں بتایا گیا کہ اس وقت آپ نہ کریں. اور وہ جو ایک ساتھ اس میں ایک چھوٹی سی جو ایک وہ قصہ یہ ہے کہ شام میں ایک تجارتی قافلہ جمعے کے وقت آیا تھا. تو اس کے جو ڈھول تاشے وغیرہ بجا رہے تھے، تو جو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دے رہے تھے، تو کچھ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے تھے اس میں وہ خرید و فروخت کو دیکھنے کے لیے. تو اس کے اوپر یہ وعید تھی کہ یہ جب بھی کبھی اس طرح کے معاملات ہوں تو آپ نماز کی طرف آئیں جو کچھ فرمایا گیا ہے. اور ایک بڑی ہی سخت وعید یہ تھی کہ اگر سب لوگ چلے جاتے تو شاید یہ وادی کو ہی آگ میں ہی لپیٹ دیا جاتا. تو اس طرح کی بڑی سخت وعید بھی تھی کہ جب یہ نماز اسپیشلی جمعے کے لیے جس وقت معاملات ہوں تو
تو جمعے کے لیے تیاری بھی کی جائے اور جمعے کو ادا کیا جائے، اور یہ تمام تجارت، کھیل تماشے وغیرہ یہ سارے جو ہے وہ موقوف کر دیے جائیں اس وقت، اور اس کے بعد پھر آپ پھیل جائیں اپنی جو بھی آپ نے کاروبار کرنا ہے. تو یہ اس طرح کی اس کی تفسیر ہے سر. جزاک اللہ خیر جی، بہت جی شکریہ. بہت شکریہ، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور اسی سلسلے میں اس کو میں بات کو آگے بڑھاؤں کہ جب وہ جمعہ کا خطبہ جو تھا نماز کے بعد ہوا کرتا تھا اس وقت، کیونکہ نماز ہو چکی تھی، تو یہ سوچ کر کچھ مسلمان قافلے کی طرف چلے گئے، اور اس کے بعد پھر یہ مجھے پتہ چلا، ہمیں بتایا گیا کہ اس کے بعد جو خطبہ تھا وہ پھر نماز سے پہلے ہونے لگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یعنی، اور تو اس طرح کا بھی ہے، تو اسی لیے جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ نماز سے اب پہلے ہوا کرتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز ہمیں ساتھ ساتھ ہر آیت کے اندر، ہر سبجیکٹ کے اندر ایک چیز اور بھی ڈھونڈنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے. نماز جمعے کی انتہائی امپورٹنٹ ہے، پہلی چیز یہ. اس کا خصوصاً ذکر آیا، اس کے اوپر ایک گویا کہ ایک صورت کے اندر پورا ایک رکوع جو ہے وہ اس کے اوپر اس کو ڈسکس کر رہا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی پرائورٹی ہے، اور خصوصاً جمعے کی نماز کی پرائورٹی بہت زیادہ ہے. اس کی پرائورٹی ہر دوسری چیز سے زیادہ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جمعے کے دن معاش پہ پابندی نہیں ہے. نماز کے بعد آپ معاش کا کام کر سکتے ہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ کرو. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اور یہ بہت اپلیکیبل ہے، ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد ایسا ہوتا ہے. نماز جمعے کی اگرچہ شروع ہو گئی، لیکن کاروبار بند نہیں ہوا، خرید و فروخت، مارکیٹس، شاپنگز اسی طرح چل رہی ہیں، جبکہ نماز کی اذان جو ہے وہ یعنی اذان بھی ہو گئی. تو یہ آج بھی ہو رہا ہے، اور یہ وہ پریکٹس ہے جو سم ہاؤ اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے، کیونکہ بڑا کلیئر حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے لہو. لہو جو ہے یہ تو وہ چیز ہے جس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. تجارت کا تو شاید کوئی فائدہ ہے، لہو کا تو فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو جمعے کے وقت ابھی پاس نہیں کرتی، کیونکہ اب وہ ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. ایک جگہ کے اوپر، ایک دنیا میں کسی جگہ پہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اور وہ دوسری دنیا کے اندر باقی جگہ پہ وہ دکھائی جا رہی ہے، اور اس جگہ پہ جمعے کا وقت ہے. تو لوگ جمعے کی نماز کو لیٹ کر دیں گے، جمعے کی نماز ایٹ ٹائمز چھوڑ دیں گے، لیکن وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے، جس کا شاید ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. یہ ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. تو یہ لہو جو ہے یہ تو ایسی چیز ہے جو کہ تجارت سے بھی نیچے آ گئی نا. تو وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا وترکوک قائما. وہ تجارت کو دیکھتے ہیں یا کسی کھیل کود کی چیز کو دیکھتے ہیں، فضول کام کو دیکھتے ہیں، تو اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. وترکوک قائما، اور آپ کو چھوڑ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، جیسے ایک طرف آپ کسی دین کی بات کے اوپر بیٹھے ہوں، کچھ پڑھ رہے ہوں، کچھ سیکھ رہے ہوں، کچھ کسی ترغیب کے معاملے کے اندر شامل ہوں، بیٹھ رہے ہوں، سن رہے ہوں، اور دوسری طرف کوئی تجارت کا معاملہ آ جائے، یا ایون کوئی کرکٹ میچ آ جائے، یا کچھ اور ایسی چیز آ جائے، تو وہ اس کو چھوڑ کے اس تجارت کے معاملے کی طرف یا لہو کی طرف چلے جائیں. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ. کہہ دو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. اب یہاں پہ ترتیب تھوڑی سی چینج ہو گئی، پہلے تجارت اور لہو تھا، اب لہو اور تجارت ہو گیا، کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ لہو سے تو بہتر ہے ڈیفینیٹلی، لیکن لہو سے بڑھ کے جو تجارت ہے اس سے بھی بہتر ہے. تو جو اللہ کے پاس ہے وہ ان دونوں چیزوں سے بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین. اور یہ ایک بلیف جو ہے یہ ذہن میں رہنا چاہیے. تجارت سے ہم رزق کے کمانے کے یہ ظاہر ہے کہ ہم اس کو ایٹ ٹائمز پریفر کر دیتے ہیں باقی چیزوں کے اوپر، لیکن یہ چیز ذہن میں رہے کہ جو رزق ہے وہ اللہ دیتا ہے، اور اللہ ہی رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے.
خیر الرازقین، بہتر رزق دینے والا تو وہی ہے. اس کے تو علاوہ سر ایک چیز، جی سر، جی پلیز. اس کے علاوہ ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں سر، کہ جو مذہب میں ہماری یہ جو کیونکہ سوشلی جو ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں، کوئی 2 دفعہ چلا جاتا ہے یا 3 دفعہ چلا جاتا ہے، وہ ایک چھوٹے محلے کی مسجد ہوتی ہے، تو اس میں جمع ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آس پاس کے لوگ جو مسجد میں آ رہے ہیں ان کی خیریت پوچھی جائے، اور کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو وہ ڈسکس کر لی جائے. نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ نمازیوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے کوئی بندہ نہیں آ رہا تو کیوں نہیں آ رہا. اسی طرح جمعہ کی مسجد اس گلی یا محلے میں نہیں ہوتی، وہ ایک اور بڑی مسجد ہوتی ہے، وہاں جانا چاہیے تاکہ وہاں پر سارے بڑے جو لوگ ہیں وہاں پر پہنچے، وہ پھر مزید ڈسکس کریں کہ جس یہ 4 گلیوں کے بعد یا 10 گلیوں کے بعد یا ایک سیکٹر کے بعد جو بڑی مسجد ہے وہاں پر وہ پرابلمز ڈسکس ہوں. بیسیکلی تو ہم نے مسجد میں جا کر نماز تو پڑھنی ہے، لیکن آس پاس کے لوگوں کا اور اس معاشرے میں جو پرابلم آ رہی ہے وہ بھی ڈسکس کی جائے، تو جمعے میں بڑا اجتماع ہو جاتا ہے. اسی طرح سال میں 2 عیدیں آتی ہیں، اس کے اندر پھر ایک اور بڑا صوبے کے لیول کے اوپر، اور اسی لیے کہا گیا کہ جو جمعہ ہوگا یا عید ہوگی وہ وہاں کا گورنر یا وہاں کا جو بھی چیف منسٹر ہوگا وہ پڑھائے گا، وہ خطبہ دے گا، تاکہ پرابلمز کو ڈسکس کیا جائے. اب صرف نماز کی ادائیگی نہیں ہے اس کے اندر، بات یہ ہے کہ وہ جو سوشل پرابلمز ہیں اس کو بھی ڈسکس کیا جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ میں غیبت نہیں کر رہا کہ مسجد کے اندر کیونکہ ذرا نفری کمی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہمارے یہاں تو میں نے لاہور میں دیکھا دوسرے نمازی ایک دوسرے کا نام بھی نہیں جانتے. تو اس کے اوپر بھی کچھ غور خوض کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے کی خیریت پوچھیں ڈیلی نماز میں، جمعے میں تھوڑا سا اور اس سے بڑھ کر کچھ بڑے ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن ہو جائے، اور نماز عیدین کے اوپر آپ اس سے بھی بڑے لیول کی چیزوں کو ڈسکس کریں تاکہ آپس میں جڑے رہیں. ہم مسجد میں جا کر ایک دوسرے سے جڑتے نہیں ہیں، یہ معاشرے میں بڑی پرابلمز آ رہی ہیں ہمارے ساتھ. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ خیر. بالکل آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا. نماز کا، مسجد میں نماز پڑھنے کے مقاصد جو ہیں ان میں یہ بڑا اہم مقصد یہی ہے کہ ایک اجتماعیت کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو اگنور نہ کیا جائے. اجتماعیت کی اپرچونٹی ہے، تو وہ اپرچونٹی ہم ہر نماز کے بعد یہ نہ ہو کہ لوز کر رہے ہوں، بلکہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس سے ہمیں دوسروں کے ساتھ جڑنا چاہیے. آپ نے بالکل اس کو بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا. جزاک اللہ خیر. تو آج ہم سورہ جمعہ کو مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ. آپ انشاءاللہ اگلے اتوار سے ہم سورہ منافقون جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں گے. بہت ہی امپورٹنٹ صورت ہے، بہت ہی امپورٹنٹ صورت ہے وہ بھی، اور اس میں ہمیں ایک نیا سبجیکٹ ملے گا. اس میں پتہ چلے گا کہ نفاق کیا ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ نفاق جو ہے اس کا علاج کیا ہے. نفاق جو ہے اس کو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ. اور پھر وہی صورت ہمیں یہ بھی بتائے گی کہ اگر اس میں سے کچھ وہ جراثیم ہم اپنے کے اندر پائیں، محسوس کریں، تو پھر اس کو ایڈریس کرنے کا، اس کا علاج کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو یہ بڑی ہی اہم صورت ہے. انشاءاللہ اس کو ہم سورہ منافقون کو اگلی دفعہ پڑھنا شروع کریں گے. تو اسی ٹائم پہ اگلے اتوار کو انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر. تو آپ پڑھ لیتے ہیں اور کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.